سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا پریس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے کم سے کم وقت پہ ہمارے ایک نوٹس پہ آپ پریس کانفرنس کے لیے آئے اور ہمیں موقع دیا۔ گزارش یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے کہ ڈمپر کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مختلف حصوں میں ہو رہی ہے، مختلف لوگ کر رہے ہیں۔ وہ صورت میں کہ ایک تو روڈ پہ آپ دیکھیں کراچی کے ہر روڈ پہ کام چل رہا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کھڈے ہیں، کبھی بڑے بڑے ہیں، جمپ بھی ہیں، تو اکثر چھوٹی گاڑی یا بائک آپ لوگ سب چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں روڈ پہ کہ وہ کھڈے کو بچانے کے لیے شارٹ کٹ لگاتے ہیں، موڑتے ہیں گاڑی اپنی، اور اگر وہ موٹر سائیکل ہے تو وہ بھی سائڈ پہ چلے جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کا ایک باعث بنتا ہے۔ اس صورت میں تو سب سے پہلے میں تو گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ روڈوں کے جو معاملات ہے اس کو سیدھا کرے، تو اس پہ بھی کافی 99% میں کہوں گا کہ روڈ ہمارے ٹھیک ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ختم ہو جائے۔ ایک دوسری ایشو یہ ہے کہ جی جیسے شہر میں گاڑیاں بند ہیں، اب سائڈوں پہ شہر کے باہر لنک روڈ پہ اس پہ بھی لوگوں کو یا کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی گاڑی اٹھا کے یا تو 279 FIR کر دیتے ہیں اور یا اس کو بھاری چالان دے دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ چلو شہر کا تو اس ٹائم ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وہ ہائی کورٹ میں بھی ہے، اس کے فیصلے آنے تک تو میں اپنا ٹریفک والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جی ہائی کورٹ کے فیصلے تک وہ کم از کم نرمی کرے اور ایسے وقت میں کرے کہ جو سائٹ ہے یا جو شہر سے باہر کے علاقے ہے کم از کم اس پہ یہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ہم قانون کے ساتھ ہیں، ہم چاہیں کہ بھائی جو قانون ہے اسی قانون پہ سب عمل درآمد کرے، اس قانون میں بھی ہم بھی ہیں، دوسرے بھی یہ سب ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتیات نہ ہو۔ اب 279 FIR میں آپ یہ ساری گاڑیاں ہماری دیکھ رہے ہو، ٹرانسپورٹ کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک 279 ان کے لیے تو FIR ہے، ہمارے ٹرانسپورٹر کے لیے 50,000 کا خرچہ ہے۔ روز کتنی گاڑیاں اس کو 279 FIR میں یہ بند کر دیتے ہیں۔ اچھا بند کرنے میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ آپ وہ اقدام اٹھائے جو آپ کے لیے بھی فائدہ ہو، شہر کے لیے بھی فائدہ ہو اور ٹرانسپورٹر کے لیے بھی فائدہ ہو۔ آپ مل جل کے ٹرانسپورٹروں کو اعتماد میں لے کے آپ بیٹھ کے میٹنگ کریں اور اسی پہ ایک عمل درآمد کریں کہ تاکہ ٹرانسپورٹر بھی اسی پہ رہے، ایک پیج پہ آ جائے۔ میٹنگ کرنے کا مقصد یہ کہ ایک پیج پہ آ جائے، اس پہ ہم جا کے آگے چل سکتے ہیں۔ دوسری بات جو مین ایشو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جی لائسنس کے لیے ہم نے تقریباً 1 سال ہو گیا IG صاحب کو، ایڈیشنل IG صاحب کو، DIG لیسن برانچ کو، CM صاحب کو، گورنر صاحب کو، سب کو میں نے خط لکھے بھیجے کہ جی ہمارے ڈرائیوروں کو لیسن دیا جائے، اور سارے وہ ڈرائیور ہیں جو ہیوی ڈرائیور ہیں، بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور 10 سال سے 15 سال سے 12 سال سے وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، ہیوی ڈرائیور۔ اچھا چند جو ہمارے برانچ ہے جیسے کلپٹن میں یا نظم آباد میں، اب ہیوی گاڑی ہماری اس روڈ سے جا رہی ہائی وے پہ، میں نے DIG صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمیں موبائل سروس دیں جو ان کا بس سروس ہے، اور میں نے کہا کہ وہ خرچہ میں ذاتی کروں گا، میں اپنے ٹرانسپورٹروں سے بھی نہیں لوں گا، اور اس کا جو بھی خرچہ ہے موبائل سروس کا، سوراب روڈ کا، اس پہ ہم ڈمپر دیں گے ان کو ٹرائی، کہ بھئی جو ڈرائیور حضرات ہیں اسی پہ ٹرائی کریں، ان سے ٹرائی لیں، اور اگر وہ ٹرائی پاس کر دیتے ہیں تو ان کو لائسنس دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے ایک دن چھٹی کر کے کسی برانچ پہ چلا جاتا ہے، جب تک وہاں 15 سے 20 ہزار روپے نہیں دیں گے وہ ان کو پاس نہیں کریں گے، ان کو لائسنس نہیں ملے گا۔ اچھا ایک دن تو یہ چھٹی کر جائے گا، چلے جائے گا، دوسرے دن کم از کم 10-15 دن اس کو لگتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے غریب ڈرائیور حضرات ہے، بھائی ہے، وہ اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتے، نہ اتنے پیسے اپورٹ کر سکتے، تو ہماری گزارش ہے IG سن صاحب سے، غلام نبی میمن صاحب سے، یہ ہمارا مسئلہ صرف 1 مہینے میں، اگر IG صاحب چاہے تو 1 مہینے میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا غلام نبی میمن صاحب کو کہ وہ کراچی کو بہتر طریقے سے اور ٹرانسپورٹروں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر خدارہ اس ٹرانسپورٹروں کے حال پہ رحم کرے، اور یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو ہیوی لائسنس کی ضرورت ہے، اور اس کا جو بھی خرچہ ہے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میں ذاتی کروں گا، اپنے ٹرانسپورٹروں کے لیے یہ قربانی دوں گا، جو بھی اس پہ لاگت آئے گی وہ میں بھروں گا، لیکن خدارہ ہمیں کوئی ایک بس سروس دے، موبائل سروس دے سوراخ گوٹ کے لیے، اور کنٹینر بھی ہم آفس کے لیے ان کو کر کے دے دیں گے، کنٹینر بھی ہم اپنا دیں گے کہ یہ آ جائے۔ جیسے انہوں نے ابھی ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے شہر میں رننگ لیسن کے لیے، وہ چھوٹی گاڑی ایمبولینس انہوں نے کھڑی کی، وہ دے رہا ہے، تو ویسے ہمارے ہیوی لائسنس کے لیے اگر یہ ہمیں موقع دیں گے تو یہ زبردست ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں آپ ہماری گاڑیاں دیکھو، سوراخ گوٹ پہ ٹرانسپورٹ سب کھڑا ہوا ہے،
اگر یہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، تو نقصان ہے ٹرانسپورٹروں کو، تو ٹرانسپورٹر بھی اپنے سوچ بچار کر کے ایک اقدام اٹھائیں گے. لیکن ہم نہیں چاہ رہا کہ بھائی کوئی ایسے اقدام ہو اور ہم کوئی دوسری طرف چلے جائے، ہم ہڑتال کی طرف چلے جائے، یا ہم نقصان ہو جائے ہمارا بھی اور اس کراچی کے شہر کا بھی. تو میں چاہ رہا ہوں، سب سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جی یہ مسئلہ ہمارا جلد سے جلد حل کرے، اور یہ 279 جو FIR ہے اس پہ نظر ثانی کی درخواست کرتا ہوں. سر میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جتنا KMC کا کچرا ہے وہ سارے ڈمپر ہیں، جو بھی نالے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ڈمپر، لیکن ہمارے ساتھ سندھ گورنمنٹ کا کوئی کوآپریٹ نہیں ہے. دیکھو بالکل ہم اٹھاتے، بدقسمتی سے سر بات یہ ہے کہ بڑی گاڑی ویسے بدنام. آپ شہر میں دیکھ کے چھوٹی گاڑیوں کا روز کی بنیاد پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یا آپ ایک سروے کے مطابق لے لے کہ چالان کتنی ہے بائکوں کی، کتنی چالان ہے سالانہ. DIG صاحب کی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں کہا کہ جی 35 کوئی اتنے بڑا وہ چالان ہے. اس کی وجہ یہ کہ صرف بڑی گاڑی بدنام ہے اور غلطی اس پہ ڈالی جاتی ہے. حالانکہ ہم اتنے دکھ ہمیں ہیں، جتنا کسی کا نقصان ہوتا ہے برابر میں ہم کی شریک ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دیکھو بغیر لائسنس کے ڈرائیوروں کو گاڑی نہیں دیتے، کم عمر بچوں کو یا کم عمر لڑکوں کو ان کو گاڑیاں نہیں دیتے چلانے کے لیے. تو ٹرانسپورٹر بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں، اپنی بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہو جائے، ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو جائے، اور ہمارا یہ اقدام ایکسیڈنٹ والا یہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ صرف ٹائم ٹیمنگ کی بات ہے، اس پہ اختلاف چل رہا ہے. باقی کوئی ہیوی ٹرانسپورٹ پہ کوئی پابندی کسی افسر کی طرف سے بھی نہیں ہے. اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے الیکٹرک میڈیا کا، پریس میڈیا کا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ. السلام علیکم.